قسمت پہ ناز آ رہے، صدا اپنی قسمت پہ ناز آ رہے۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان برائی کو بھی اتنا ہی جلدی مانگتا ہے جیسے وہ بھلائی کو جلدی مانگتا ہے۔ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، بالخصوص ابو جہل اور اس کے رفقا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ وہ بدبخت لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دین، اس کی شریعت آپ کی طرف سے ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی برسات فرما۔ یہ دیکھیں، عذاب کو خود مانگا کرتے تھے، ذلت اپنے لیے خود مانگا کرتے تھے کہ جی اگر یہ حق ہے تو ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کے مقابلے میں تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل فرما۔ یہ صرف مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے، اور مسلمانوں کے سامنے تکبرانہ ان کی عادت تھی کہ دیکھو ہم تو عذاب ہی مانگتے ہیں، اس انکار کے بدلے میں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم حق پہ ہو اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں تو آسمان سے عذاب آئے ہم پہ، ہمیں ہلاک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہلاک بھی کیا۔ ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا، 2 معصوم بچوں کے ذریعے سے قتل ہوا اور ذلت کی موت وہ مرا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اس کا وقت پورا ہو جائے اور اس کی مہلت پوری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین مبارکہ ہیں اس عنوان پر کہ اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کیا کرو، نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے کبھی بھی برائی کا سوال نہ کیا کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زبان سے کوئی بھی کلمہ ایسا نہ کہنا جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی بنے، یعنی اپنے لیے بد دعا نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بد دعا یا تمہاری دعا اس پر فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تم جو مانگ رہے ہوتے ہو اللہ کا فرشتہ اس پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ پریشانی میں، مصیبت میں آدمی اپنے لیے بد دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ جب پریشان ہوا، کوئی حالات خراب ہوئے، کوئی مشکل آئی، تو زبان سے ایسے الفاظ جو بد دعا کی صورت میں ہوتے ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہ اسی لیے منع فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے بد دعا والے جملے بول دیتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ جب بعد میں اس پر عمل ہو، جس طرح اس نے مانگا اسی طریقے سے وہ معاملہ اس پر ڈال دیا جائے تو اب پھر رونے لگے گا، اب پھر دوبارہ سے وہی حرکت کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ظلم نہیں کیا، یہ اس کے اپنے نکل زبان کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مسلط کر دیے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا ہے ماں باپ غصے میں ہوں، اولاد کوئی ایسا معاملہ کر دے جو پسند، بات بات پہ بد دعا، تو مر جائے، تو یہ ہو جائے، تو وہ ہو جائے، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ ہو جائے۔ پھر جب کل کو اگر اولاد ان حالات میں چلی جائے تو پھر پریشان ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، نعوذ باللہ۔ پھر ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں
جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے پہلے بددعائیں کرتے رہے، غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں ان کو بڑی بڑی بددعائیں دی، جب وہ قبول ہو گئی، جب اولاد مشکل میں یا عذاب میں آ گئی، اب پھر دوبارہ سے ایسے ہی جملے، یہ مصیبت ہمارے گھر آنی تھی، نعوذ باللہ یہ میری اولاد، اس طرح کے بہت سارے جہالت کے جملے زبان سے ادا ہوتے ہیں، جس سے بعض مرتبہ انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ اعتراض کرنا، اللہ جل جلالہ پر کسی قسم کا اعتراض قائم کرنا، یہ اپنے آپ کو کفر میں ڈالنا ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ خیر کی کرنی چاہیے۔ اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہو تو بد دعائیں والے جملے نہ ہوں، اور بہت سارے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ بد دعا والے جملے ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے، نہ اپنے لیے، نہ اپنی آل اولاد کے لیے، نہ گھر والوں کے لیے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری خواتین ہم نے خود دیکھی ایسی، اور ایسی خواتین کے بارے میں خود سنا جو اپنے خامد کو بھی بد دعائیں دے دیتی ہیں۔ لڑائی ہوئی، ہر گھر میں ہو جاتی ہے، کچھ معمولی سی بد دعائیں دینے شروع، تو مر جائے، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ ہو جائے۔ پھر جب وہ کل کو یہ حالات انسان پہ آ پڑتے ہیں تو پھر دوبارہ سے وہی حالت، پھر پریشان، پھر اعتراض، پھر واویلے، شور شرابے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر لڑائی جھگڑا بھی ہو تو بد دعا والا جملہ زبان سے بالکل ادا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو ابو جہل اور اس کے ساتھ والے یہ جملے بولتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول نہیں کیے۔ جب وقت آیا تو پھر یہ جملے قبول ہوئے، اور کیسی ذلت کی موت ابو جہل، ابو امیہ بن خلف جیسے ملعون ان پہ مسلط کی گئی، ابو لہب جیسا انسان کہ اس کی لاش کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ایسا مرض اس کے جسم پہ اللہ تعالیٰ نے لاحق فرما دیا۔ تو عذاب ان پہ مسلط کیے گئے، لیکن پہلے مہلت دی، جب وہ مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ مسلط بھی کر دیا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کیا ہے، اور اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جیسے دن ہوتے ہیں پھر رات ہوتی ہے، آہستہ آہستہ، دن بھی فوراً نہیں آتا ہے، آہستہ آہستہ وہ نکلتا ہے، سورج کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلنی شروع ہوتی ہے، فوراً یکدم نہ روشنی ہوتی ہے، نہ ہی یکدم کبھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اندھیرا بھی ہو، شام بھی ہو، تو وہ بھی بڑی آرام کے ساتھ، اور اس میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، پھر اندھیرا یکدم بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ پھر زیادہ بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے جب دن نکلتا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، نکلتے جتنی بلندی پر وہ جائے اتنی روشنی زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں دن اور رات اور پھر ان کی روشنیوں کا ساتھ ذکر کرنا، اس جملے کے ساتھ کہ بد دعا نہ مانگا کرو، یہ اس لیے ذکر کیا کہ جیسے یکدم رات نہیں آتی، یکدم دن نہیں آتا، اللہ کے قانون کے مطابق آہستہ آہستہ وہ آتے ہیں یا اپنے وقت پہ پورے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تم مانگ رہے ہوتے ہو ان کا بھی وقت ایک مقرر ہے، فوراً سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ بندہ اس کام تک پہنچ جاتا ہے جہاں کب اس کا ارادہ یا جو وہ مانگ رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کو اس جگہ پر لے جایا جاتا ہے، فوراً نہیں لے جایا جاتا۔ اس کے لیے حالات بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے مسائل ایسے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ وہ خود بخود اس طرف پہنچ رہا ہوتا ہے جس کے لیے اس نے بد دعا کی ہے، یا ایسا بھی جس کام کے لیے اچھی دعا کی ہے تو آہستہ آہستہ اس کام کی طرف وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو دن اور رات ایک اس لیے بیان فرمائے۔ دوسرا مقصد ان کا اس لیے بیان فرمایا، دن اور رات کا بیان فرمایا کہ تم اس سے سالوں کی گنتی کرتے ہو، دنوں کی گنتی کرتے ہو۔ 24 گھنٹے اللہ نے دن کے مقرر کیے ہیں، جی ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، ایک ہفتہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، 1 سال ہو گیا۔ اس میں تمہارے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ دن اور رات کی وجہ سے تم اپنے لیے ایام مقرر کر لیتے ہو، 2 ہفتوں کے بعد، 3 ہفتوں کے بعد، یا 24 گھنٹے کے بعد فلاں کام کریں گے، یا 1 سال کے بعد۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام انسان کو عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی، ایسے ہی جلدی سے یہ برائی مانگ لیتا ہے جیسے یہ بھلائی کو مانگتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور یہ انسان بڑا جلد باز ہے، یہ بڑی جلدی میں چاہتا ہے، اچھائی کے لیے دعا کرے تو کہتے فوراً ہو جائے، اگر اس میں کچھ تاخیر ہو تو اس پہ بھی
پھر یہ اس کا عقیدہ اعتقاد خراب ہوتے اور پتہ نہیں کیا کچھ، نماز چھوڑ جائے گا، دعا مانگنے چھوڑ جائے گا، جی کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا انسان بہت جلد باز ہے، یہ کہتا فوراً ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مثال بیان کی آگے دن اور رات کی، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے بنایا رات اور دن، دیکھو آیتین یہ دونوں تمہارے لیے نمونہ ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ کیسے؟ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، کہ مٹایا ہے رات کے نمونوں کو، یعنی رات کو خوب بڑھایا، رات کو خوب پھیلایا اس کو، لیکن وہ فوراً نہیں تاریخ ہوتی، آہستہ آہستہ تاریخی کی طرف جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بنا دیا دن کو تمہارے لیے نمونہ دیکھنے کے لیے۔ دن رات کو مٹایا، دن کو نکالا، پھر دن کو مٹایا، رات کو نکالا۔ فرمایا دن تمہارے لیے نمونہ ہے کہ تم اس میں دیکھتے ہو، تمہارے دیکھنے کے لیے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور دن کو روشن اس لیے کیا تاکہ اس دن کی روشنی میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ کاروبار، روزگار، محنت، مزدوری یہ دن کے اجالے میں ہی ہوتی ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، دوسرا فائدہ دن اور رات کا، تاکہ معلوم کرو تم سالوں کا حساب، کہ اتنا وقت ہو گیا یا اتنے دن ہو گئے، اس سے تم اپنے ایام اور سال مقرر کر لو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب چیزیں سنا دی ہیں میں نے تم کو کھول کر، تمہیں ہر چیز پوری وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی عقل پر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی